السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 52 فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں۔ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہم پر کوئی حادثہ نہ آ پڑے۔ فعسى اللہ ان یأتی، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے بالفتح فتح کو، او امرین یا کوئی معاملہ من عندہ اس کی طرف سے، یعنی یہاں کوئی حکم آ جائے یا کوئی فیصلہ آ جائے۔ فیصبحوا، تو وہ ہو جائیں علی ما اسروا، اوپر اس کے جو انہوں نے چھپایا، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، نادمین شرمندہ۔ ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ دلوں کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ نفاق، منافقت دل کی بیماری ہے نا۔ جیسے جسم بیمار ہو جاتا ہے نا، ویسے دل بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور ہر جو یعنی کہ اخلاقی برائی ہے، حسد ہے، غیبت، چغلی، کینہ، اور سب سے بڑھ کر تو کفر اور شرک کے عقائد میں بگاڑ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر وہ چیز جو بگڑی ہوئی ہے، جو اصلاح پر نہیں ہے، جو کہ فطرت سے ہٹ کے ہے، حق سے ہٹ کے ہے، وہ ساری کیا ہیں؟ یعنی بیماریاں ہی ہیں جو دلوں میں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، عقائد کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے اخلاقی بگاڑ ہوتا ہے کہ دلوں میں آپ لوگوں کے لیے نفرت، بغض اور کینہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، یسارعون فیہم، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان یہود و نصارہ میں دوڑ دوڑ کر گھستے ہیں۔ آپ ابھی میں پیچھے والی آیت دیکھ رہی تھی، یاد ہے ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اوپر والی آیت دیکھیں، ٹھیک ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اور یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کون سی والی دوستی ہے؟ جو کہ دل سے کی جاتی ہے نا، یعنی کہ پکی دوستیاں۔ تو فرمایا تھا کہ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، اور جو کوئی ان کو دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اب یہاں پر اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں نا، چونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ان کے دلوں میں تو کفر و شرک ہی تھا، اور وہ انہوں نے چھپا دیا، زبانوں سے انہوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ان کی ہمدردیاں اور دنیا کا مفاد لینے کے لیے ان کا حال کیا ہے کہ یہود و نصارہ سے بھی وہ رکھتے ہیں دوستیاں۔ ٹھیک ہے، تو ان میں دوڑ دوڑ کر گھس کر جاتے ہیں، یسارعون فیہم، بھاگ بھاگ کے ان کی طرف جانا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ کو کوئی خوشی کی خبر ملے تو آپ اس کو بھاگے بھاگے کس کو بتانے جاتے ہیں؟ اپنے دوست کو نا۔ ٹھیک ہے، یا خوشی کی ملے یا کوئی بھی آپ نے چیز ڈسکس کرنی ہو تو آپ کس کی طرف دوڑتے ہیں؟ اپنے فرینڈ کی طرف۔ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی مصیبت پہنچ جائے۔ دائرہ دوڑ سے ہے نا، کہ یعنی کہ کوئی مصیبت ہم پر آ پڑے، یعنی کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے، اور اگر مسلمانوں کو شکست ہوئی تو ظاہر ہے ہم بھی تو نام کے مسلمان ہیں، تو ہمیں بھی ان کے ساتھ وجہ سے کچھ نقصان اٹھانا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی، اور ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ یہود و نصارہ سے دوستی قائم رکھیں، یعنی اگر کبھی کوئی مشکل آ پڑے نا تو کیا کریں کہ ان میں چلے جائیں، ان کی دوستی ہمیں کام آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہ وہ ایک چوہے کی مجھے وہ یاد آ رہی ہے، وہ بھی کیا کرتا ہے، زمین میں اپنا بل بناتا ہے نا، تو وہ 2 سوراخ رکھتا ہے، ایک سوراخ سے داخل ہوتا ہے، اور اگر کوئی خطرہ ہو نا تو وہ دوسرے سوراخ سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو منافق کا بھی نفاق جو ہے نا، نفاق کا ٹنل کا مطلب ہوتا ہے، اس کا نفاق کا مطلب ٹنل۔ تو منافق بھی کیا کرتے ہیں کہ دین اسلام میں ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں، دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ان کے دل اسلام کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، یہ صرف اپنے فائدے کے لیے ہی مسلمانوں کی طرف جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جہاں انہیں لگے گا کہ مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچی تو یہود و نصارہ سے پہلے ہی دوستی رکھی ہوئی ہے تاکہ کوئی مصیبت آئے تو ان کے طرف چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے، یاتی بالفتح، یہاں اپنے بعد سے کوئی اور چیز لائی، یعنی کوئی حکم آ جائے، یا تو مسلمانوں کو فتح ہو جائے، یہود و نصارہ پر جزیہ عائد ہو جائے، تو فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین۔ تو اس وقت پھر کیا ہوگا کہ یہ پھر شرمندہ ہوں گے جو انہوں نے اپنے
دلوں میں چھپائی ہوئی ہیں باتیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا کہ بنو قریظہ کا قتل ہوا، ان کی اولاد قیدی بنی، اور بنو نذیر کی جلا وطنی وغیرہ. یہ کیا کس میں آتا ہے؟ او یاتیا بالفتح و امر من عندہ، اللہ کی طرف سے ایک حکم آ گیا. ہاں، جلا وطنی کا مطلب ہوتا ہے وطن سے باہر نکال دینا. بنو نصیر نکالے گئے تھے نا وطن سے، ٹھیک ہے. اور بنو قریظہ نے جو کیا تھا اس کی سزا یہ تھی کہ ان کو قتل کیا گیا تھا اور ان کی اولاد کو یعنی قیدی بنایا گیا تھا. پھر اس کے بعد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، کیا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، جہد ایمانہم پکی قسمیں اپنی، انہم بے شک وہ لمعکم البتہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال، فاصبحوا خاسرین تو ہو گئے وہ خسارہ پانے والے. اور ایماندار یعنی ایمان والے کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ان کے اعمال غارت ہو گئے، ضائع ہو گئے اور یہ ناکام ہو گئے. یعنی اگر ایمان صرف زبانوں سے ظاہر کیا ہوا تو وہ فائدہ نہیں دینے والا. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم لائے گا، یحبہم وہ محبت کرتے ہوں گے ان سے، ویحبونہ اور وہ محبت کرتے ہوں گے اس سے. یعنی اللہ کو بھی وہ قوم محبوب ہوگی اور وہ قوم بھی اللہ سے محبت کرتی ہوگی. اذلتن وہ ہوں گے نرم دل، علی المؤمنین مومنوں پر، عزتن زبردست سخت اور تیز ہوں گے، علی الکافرین کافروں پر. یہ ان کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں اس قوم کی جو آگے فاتح ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، ایمان والے. پھر فرمایا وہ کیا کریں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرتے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل ہے اللہ کا، وہ دیتا ہے اس کو جسے وہ چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے علم کے مطابق یہ بات بتائی جس کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یعنی کہ جو کوئی تم میں سے پھر جائے گا اپنے دین سے، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے آئیں گے کہ کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. کہ یہ جو فتنہ تھا نا، یعنی ارتداد کا، دین سے پھرنے کا، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین ہوئے، تو فتنہ ارتداد کھڑا ہو گیا. یعنی بہت سے لوگ جو تھے نا وہ دین سے پھر گئے، حتیٰ کہ انہوں نے بہت سے اسلام کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا. تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، ٹھیک ہے، اور ان کے خاتمے کا شرف ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھیوں کو حاصل ہوا. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ مرتدین کے مقابلے میں، یعنی ان پھرنے والوں کے مقابلے میں جس قوم کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا اور حکومت یعنی دے گا، ان کی 4 نمایاں خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں بھی یہ پیدا فرما دے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور اللہ سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ پیچھے ہم آل عمران میں پڑھ آئے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. آگے پڑھیں، واللہ غفور الرحیم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول کی پیروی کرو. یعنی اللہ سے محبت کا دعویٰ جو زبانی نہیں ہوگا بلکہ جب تمہارے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں گے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہ صفات اگر ہمارے اندر پیدا کریں تو ہمیں بھی اس کے لیے کیا کام کرنا ہے نا، کہ سنت رسول کی پیروی کریں اور مومنوں کے لیے نرم ہوں ہم اور کافروں پر سخت ہوں. اس سے بھی نا انسان کا ایمان ظاہر ہو جاتا ہے. ابھی منافقین کی بات ہو رہی تھی نا، منافقین کا حال کیا ہے کہ دل میں تو کفر ہی چھپائے ہوئے ہیں نا، اور ظاہری مسلمانوں سے دوستی رکھے ہوئے ہیں،
لیکن جس مومن کے اندر ایمان ہوتا ہے نا، پھر ایمان والوں کو اہمیت دیتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کے لیے نرم ہوتا ہے. جبکہ ہم اگر دیکھیں تو یوزلی ہم کن چیزوں سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں؟ دنیاوی مال و دولت سے، آسائشوں سے. او فلاں کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے، وہ اتنا اچھا موبائل رکھتا ہے، اس کی ڈریسنگ دیکھو، اور فلاں فلاں. اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ایمان میں کس درجے پر ہے. پھر ایسے لوگوں کو ہم بڑی عزت دے رہے ہوتے ہیں. اور اس کے مقابل اگر کوئی غریب مومن ہے، حالانکہ وہ غریب ہے اور اس کے پاس کھانے کھلانے کو کچھ نہیں ہے یا دعوتیں کرنے کو کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ایمان میں بڑا اچھا ہے، دین کے بڑے بڑھ چڑھ کے کام کر رہا ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے نرم ہیں، ہماری اس کے ساتھ تعامل کیسا ہے اور ہمارے دل میں اس کی محبت کیسی ہے. یہ دراصل ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، کہ ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے کہ آپ کو کوئی مشرک مالدار اٹریکٹ کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، یا آپ کو کوئی غریب مومن اچھا لگ رہا ہوتا ہے، آپ اس سے دوستی رکھے ہوئے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایک ہی کلاس میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے ہوتے ہیں، بچے سامنے ہوتے ہیں، تو اس میں دیکھا کریں کہ آپ کا دل کن کی طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے. صحیح ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو جاہدہ کا مطلب ہوتا ہے نا سخت کوشش کرنا. اگر آپ باقاعدہ میدان جنگ میں نہیں جہاد کرے، لیکن دین کو پھیلانے کے لیے آپ کتنی کوششیں کر رہے ہو، یہ آپ اپنی زندگی میں دیکھنا ہے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، یہ جو ملامت ہوتی ہے نا کسی کی، یہ بھی آپ کے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہوتی ہے. مثلاً آپ اگر آج آپ شعوری طور پر مسلمان ہوئے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہر نماز باجماعت ادا کریں، اور آپ نے اپنی شلوار اونچی کرنا شروع کر دی ہے، آپ نے اپنا سر کور کرنا شروع کر دیا ہے، جو کہ مرد کی بھی یعنی کہ علامت ہے. یعنی بعض اوقات ہم جب نماز کے لیے احکامات پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ننگے سر مرد کو نماز پڑھنا الاؤ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت کیا تھی کہ سر ڈھکا ہی ہوا ہے، امامہ پہنا ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور ٹخنے ننگے ہیں، اور بعض صحابہ تو اوپر تک کر لیتے تھے مزید. اور لیکن اب ہم دیکھیں کہ اگر ہم اگر ایسے حال میں ہوتے ہیں اور قرآن سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری وہ جو ایکٹیویٹیز جو ہم دوستوں کے ساتھ پہلے کر رہے ہوتے ہیں، مثلاً بازاروں میں بلا وجہ گھومنا، چٹ چیٹ کرنا، باتیں کرنا، بحث مباحثے کرنا، پارٹیز کرنا، تو جب ہمیں آخرت کی حقیقت سمجھ آتی ہے اور ہم ان چیزوں کو چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہی ہمارے گہرے دوست وہ ہمیں کیا کرتے ہیں، ملامت شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ تانے دینا، باتیں کرنا، اور تم تو بڑے مولانا ہو گئے ہو، تم تو بڑی مولانی ہو گئی ہو، تم تو پردے بھی کرنا شروع ہوگی. اچھا تم وہی ہو نا جو پہلے یہ کرتی تھی، پہلے بھی تو تم گانے سنتی تھی، اب تم نے میوزک چھوڑ دیا ہے اور اب تو تم بڑی شریف بنتی ہو، تم بھی ہمارے جیسی تھی. تو یعنی مختلف طرح کی ملامتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو جب وہ شعوری ایمان کی طرف آتا ہے نا. یا جیسے ابھی میں سر کور کرنے کی بات کر رہی ہوں مردوں کے لیے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ سنت کی پیروی کر رہے ہو. وہی پہلی والی بات نا کہ یحبونہ ہو، کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ سے محبت کی نشانی یہی ہے کہ وہ بندہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اس کے بعد راتوں کو جلدی سوتا ہے، دن کے اوقات کو وہ کام میں لاتا ہے. یہی ساری سنتیں ہیں نا، چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، لیکن وہ ہماری زندگی میں نہیں رہیں. ٹھیک ہے، ہمارے طور طریقے کس سے ملنا شروع ہو گئے ہیں، یہود و نصارہ سے. چاہے ہمارے کھانے پینے کے معاملات دیکھ لیں، یا ہمارے سونے جاگنے کے معاملات دیکھ لیں، یا جیسے یہ لوگ اپنے ویکینڈز اور اپنی چھٹیاں گزارتے ہیں، ویسے ہی ہمارا حالات ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ سنت زندگیوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو واپس جب کوئی انسان اس کی طرف جاتا ہے تو اپنوں سے ہی بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی یہاں پر نان مسلم اگر آپ کو نہیں بھی کچھ کہتے تو اپنے ہی مسلمان بھائی بہت ملامت وغیرہ کریں. تو مومن کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ نہیں ملامت سے خوف زدہ ہوتا. لوگ خواہ کچھ بھی باتیں کرتے رہیں، اسے کچھ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اپنی آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہو گیا ہے، وہ سیریس ہو گیا ہے کہ مجھے اب اسے زندگی کی حقیقت سمجھ آ گئی ہے. جو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اور چاہے وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں، ابھی انہیں علم حاصل نہیں ہوا، ابھی ان کے سامنے حقیقت نہیں آئی، یعنی وہ ابھی تک دنیا میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا تو دراصل ایک امتحان گاہ ہے. کسی کو تھوڑی زندگی ملی ہے، وہ بھی گزر جانی ہے، کسی کو زیادہ ملی ہے.
تو وہ بھی گزر ہی جانی ہے، اگر مال و دولت بھی ملا تو وہ بھی اسی دنیا میں رہ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایک مومن کو یہ سمجھ آ جاتی ہے نا کہ میں دراصل اس دنیا میں کھیل کود کے لیے یا زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، بلکہ میں یہاں پر امتحان دینے آیا ہوں، اصل زندگی تو مجھے آخرت میں گزارنی ہے، یا تو جنت میں یا جہنم میں، تو پھر اس کی ہر کوشش بہت ہی بہترین ہو جاتی ہے، وہ ایکسلنس کے درجے پر کام کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی ایک لمحہ میری کوئی ایک چیز بھی اللہ کے حکم اس کی حکم کے خلاف نہ ہو، اور میں کچھ بھی ایسا نہ کروں کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، کیونکہ مجھے اس سے جواب دینا ہے جا کے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بھی جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، ہم اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اور اگر وہ ہم سے ناراض ہو جائے تو ہماری جان پر بن جاتی ہے کہ اب ہوگا کیا، صحیح ہے، کیونکہ دنیا میں ایسی محبتیں ہوتی ہیں نا کہ آپ کا تو سانس ہی اٹک جاتا ہے کہ آپ کا محب آپ سے ناراض ہو گیا ہے، صحیح۔ تو یہ صورتحال اگر انسان اللہ کے لیے محسوس کرے کہ اللہ نہ کرے قیامت والے دن میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں اور اللہ مجھ سے ناراض ہو اور مجھ سے کلام نہ کرے، مجھ سے بات نہ کرے، تو میرا بنے گا کیا؟ کیونکہ وہاں پر تو کوئی میرا ساتھی، کوئی مددگار نہیں ہے۔ دنیا میں تو ہمیں ساتھی مددگار نظر آتے ہیں نا کہ چلو ایک محب ناراض ہو گیا تو دوسرے سے دوستی کر لو، وہاں پہ تو یہ بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ یہی چیز ہم اگر نماز میں بھی محسوس کریں، سبحان اللہ، کہ صرف اللہ ہی ہے، اور اگر اس کو ہی ہم ناراض کر کے چلے گئے تو ہمارا بنے گا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات جب آپ کوئی ملامت کریں نا تو اس وقت یہ سوچا کریں کہ اس وقت اس کی ملامت کی وجہ سے اگر میں اللہ کا حکم چھوڑ دوں گی تو یہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا، لیکن اللہ اگر میرے سے ایک دفعہ ناراض ہو گیا تو پھر میں کیسے اللہ کو مناؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں تو پھر بھی بندہ منا لے گا، واللہ غفور الرحیم، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، تو آخرت میں تو کوئی مہلت ہی نہیں ہے، کوئی واپسی نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ لیکن ایک بات انسان یاد رکھے کہ یہ سارے امتحان ہوتے ہیں، اگر دنیا میں سارے لوگ بھی آپ سے ناراض ہو جائیں، چاہے آپ کے ماں باپ ہوں، خاوند ہوں، دوست رشتہ دار ہوں، صحابہ نے یہی کیا تھا نا، یہاں پر اب صحابہ کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی ہو آپ کے سامنے، آپ ان کی ناراضگی چھوڑیں، صرف اللہ کو راضی کر لیں، تو یہ لوگ خود ہی آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ وہ چیزیں جن کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہوتا ہے، جب انسان دین کو پکڑ لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی لا کے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کی مثالیں ہیں، بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ پہلے ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے اور دنیا آگے آگے تھی، جب ہم نے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کو پکڑا اور دین کو پکڑا تو اب دنیا ہمارے قدموں میں اور ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو آخرت کی فکر لگ گئی۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یاد آ رہے تھے کہ جنگ بدر کا موقع ہے، یہاں کون سا کہ بیٹا اپنے سامنے آیا، عبد الرحمن بن ابی بکر ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو بعد میں جب وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر تم میرے سامنے میری تلوار کے نیچے آتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ یہ تھی محبت اللہ کے لیے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں کیا، ولا یخافون لومۃ لائم، اب ہمیں کوئی ملامت، کسی کی کچھ پرواہ نہیں رہی، ہمیں صرف اللہ کی رضامندی مطلوب ہے۔ اس پر اپنا ذرا ایمان ٹیسٹ کریں، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے ہمارے لیے، ایسے نہیں تو نہیں ان کو ابو بکر صدیق اکبر کہہ دیا گیا، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر جو بات ہم نے شروع کی ہے وہ بھی وہی ہے کہ مرتدین سے انہوں نے جہاد کیا تھا، حالانکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ بھئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خالی پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا، جب آپ اللہ کے حکموں کا انکار کر رہے ہیں، جب آپ مانے زکوٰۃ ہو گئے ہیں، یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ زکوٰۃ دیتے نہیں ہو اپنی سستی کی وجہ سے، ایک یہ ہوتا ہے اس بات کا انکار کرنا کہ یہ کوئی حکم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مانعین زکوٰۃ یا مرتدین کے خلاف انہوں نے جہاد کیا۔ آگے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، تو ہم بھی اللہ سے اس کا فضل مانگیں۔ اور فضل باؤنٹی ہوتی ہے نا، یعنی کہ جو آپ کو آپ کے کسی عمل یا کسی چیز کے بغیر ہی مل جائے، اللہ کا احسان۔ تو وہ جو دعا ہے نا، وہ جیسے مسجد سے نکلنے کی بھی ہے وہی والی دعا، اللہم انا نسألک من فضلک، اور اسی میں ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت، کہ یا اللہ میں آپ سے آپ کے فضل اور رحمت کا سوال کرتی ہوں جس کا کوئی مالک نہیں مگر آپ ہی مالک ہیں، یعنی
سبحان اللہ لوگ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، فضل اور رحمت تو اللہ کی ہے، وہی عطا فرما دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت وسعت والے، بہت علم والے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے پاس تو بے شمار ہے دینے کو، ہم کیا لوگوں ہم ان کے پیچھے اور ان سے ان کی ناراضگی سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ اللہ کی طرف جاؤ، وہ تو بہت وسعت والا ہے اور وہ علم والے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں تمہارے دلوں کی حالت۔ یہاں جتنا ہی کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔